الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كتابه العزيز ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اللہ کریم نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور ان بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت زبان ہے. اس کی اہمیت اس شخص سے پوچھیں کہ جس بندے کی دل کی بات دل میں رہ جاتی ہے وہ اپنی زبان سے کسی کو سمجھا نہیں پاتا. اللہ کریم کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ تمام اعضاء میں سے جس کو کلمہ شہادت بولنے کے لیے اللہ کی توحید کا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار جس کو نصیب فرمایا وہ بھی زبان ہے. آنکھ صرف دیکھ سکتی ہے، کان سن سکتا ہے، دل و دماغ سوچتے ہیں، مگر یہ زبان تمام چیزیں بیان کر سکتی، جو سنا وہ بھی، جو دیکھا وہ بھی، جو دل و دماغ میں وہ بھی. عرب کہا کرتے تھے یہ اللسان صغیر الجرم کبیر الجرم. یہ زبان حجم میں بالکل چھوٹی سی چیز ہے مگر گناہ میں سب سے بڑی ہے. اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ. آدم کے بیٹے کی سب سے زیادہ غلطیاں اس کی زبان میں پائی جاتی ہیں. سب سے زیادہ غلطیاں زبان میں پائی جاتی ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا مروا کا چکر لگا رہے تھے اور اپنی زبان سے کہہ رہے تھے یا لسان قل خیرا تغنم الاسکت عن شر تسلم. اے میری زبان اچھی بات کہہ تاکہ تو فائدے میں رہے، غنیمت میں رہے، یا پھر شر سے خاموش رہے تاکہ تو سلامتی میں رہے. گزرنے والے شخص نے پوچھا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں؟ کہتے نہیں، میں تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینے کے لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا تھا رحم اللہ عمرا قال خیرا فغنم او سکت عن شر فسلم. اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت فرمائے جو اچھی بات کر کے فائدہ اٹھاتا ہے، غنیمت میں رہتا ہے، یا پھر شر سے اپنے آپ کو روک کر محفوظ ہو جاتا ہے. خلیفہ بننے کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عمر تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنی زبان کو پکڑے اور باہر کو کھینچے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ما یا خلیفہ رسول اللہ ما تصنعوا بہذا، اے اللہ کے نبی کے خلیفہ اس زبان کو چھوڑیے،
اس کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا بھی ایسا نہیں ہے جو اس زبان کی اللہ سے شکایت نہ کر رہا ہو. میں اس زبان کو کھینچ رہا ہوں تاکہ اس کو کنٹرول میں رکھوں. اور کیا فرمایا؟ ان ھذا لاورد بالموارد. اس زبان کو اس لیے کھینچ کے تنبیہ کر رہا ہوں کہ اسی زبان نے مجھے کئی ہلاکت کے گڑھوں میں گرا دیا ہے. انسان صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء سارے کے سارے تو کفر اللسان زبان کی منت کرتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے، اللہ کے نبی بتاتے ہیں تو ایسا ہے. صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء، دل بھی، دماغ بھی، آنکھیں بھی، کان بھی، ہاتھ بھی، سارے منت کرتے زبان کے. کیا کہتے ہیں؟ اتق اللہ فینا. اے زبان اللہ سے ہمارے مسئلے میں ڈرتی رہنا. اے زبان اللہ تعالیٰ سے ہمارے مسئلے میں ڈرتی رہنا. ان استقمنا، اگر اے زبان اگر تو سارا دن ٹھیک رہی نا تو ہم بھی سبھی کے سبھی ٹھیک رہیں گے. وَإِنِ اعوججنا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم میں سے بھی کوئی سیدھا نہیں رہے گا، سارا جسم ہی ٹیڑھا ہو جائے گا. سارے اعضاء اس زبان کی منتیں کر رہے ہیں، اس زبان کی منتیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمارے مسئلے میں ڈرتی رہنا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. اللہ کے پیارے پہ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، کسی بندے کا ایمان درست نہیں ہو سکتا، ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو. ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک دل درست نہ ہو. ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. اور کسی بندے کا دل اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا، درست نہیں رہ سکتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى لها بالا فيهوي بها في جهنم 70 خريفا. کہ لوگوں ان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله. کبھی انسان اپنی زبان سے ایک کلمہ، ایک جملہ ایسا بولتا ہے لا يلقى لها بالا، جس کی پرواہ نہیں کرتا. معمولی سی بات، یعنی اس کو فکر نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں، بے فکری میں وہ کوئی ایسا جملہ بولتا ہے لا يلقى لها بالا، جس کی پرواہ نہیں کرتا. اللہ کی ناراضگی میں ایک کلمہ ایسا بول دیتا ہے فَيَحْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ خَرِيفًا، وہ ایک اس جملے کی وجہ سے جہنم میں اتنا دور جا کے گرتا ہے کہ گرتے گرتے اس کو 70 سال لگنے میں. 70 سال ایک کلمہ اللہ کی ناراضگی میں بولا، اس کی پرواہ نہیں تھی. فَيَحْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ 70 خَرِيفًا، اتنا دور جا کے جہنم میں گرے گا کہ اس کو گرتے گرتے جہنم میں 70 سال لگ جائیں گے. کیا ہم نے اس مسئلے کو مسئلہ سمجھا کہ زبان وہ جن کو جنت کی خوشخبری تھی، جو پیارے پیغمبر کے خلیفہ بنے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق ایسے نہیں بن گئے، زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں. یہاں میں اس موضوع کو اس لیے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، زبان کے مسئلے کو، کہ ہم میں بے شمار بھائی نیکیاں بڑی کرتے ہیں، نماز ماشاءاللہ بڑی پڑھتے ہیں، صف اول کے نمازی ہیں، تہجد اشراق اہتمام سے پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی حاجی سمجھ جاتا ہے پورے علاقے میں، پر اس کی زبان سے لوگ بچتے نہیں ہیں. یاد رکھو جنت میں جانے کے لیے نیکیوں میں پاس ہونا، صرف نیکیوں میں پاس ہونا ضروری نہیں ہے. کیا ہم نے وہ حدیث نہیں سنی جس میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ما المفلس من امتی، جانتے ہو میری امت میں مفلس، کنگال، فقیر کون ہے؟
صحابہ نے اپنے ذہن کے مطابق کہا جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، کہا نہیں، میری امت کا مخلص وہ ہے یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وصدقہ، نمازی بڑا پکا تھا، روزے بے شمار رکھتا تھا، فرضی کے ساتھ نفلی بھی رکھتا تھا، اور صدقہ زکات کا بڑا اہتمام کرتا تھا، نیکیوں میں پاس کا نمازی ہے۔ اور ہمارے حالات بڑے اس اعتبار سے بڑے ہی پریشان کن ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انی لا اعلم اقوام من امتی، میں اپنی امت میں لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑی جتنی نیکیاں لے کے آئے، بے شمار۔ صحابہ نے جو سب سے بڑا سلسلہ دیکھا تھا پہاڑیوں کا، وہ تہامہ کا تھا، تہامہ پہاڑی جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے بے شمار، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنثُورًا، لیکن ان کی ساری نیکیوں کو اللہ اڑتی راکھ بنا دے گا، ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا۔ یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہمیں ہر پتہ چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بنوں، مسجد میں سب سے بڑا عبادت گزار مجھے ہونا چاہیے، میرے محلے میں مجھ سے زیادہ عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کیا خوب بات کی، کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ سنن ترمذی وغیرہ کی روایت میں فرمایا اگر دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو پھر حرام چھوڑ دو، حرام بولنا چھوڑ دو، حرام سننا چھوڑ دو، حرام کھانا، حرام سوچنا چھوڑ دو، تم دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ عبادت گزار تو یہ بھی تھے جن کی نمازیں پڑھی تھی، روزے پڑے تھے، ابھی وہ خوش ہو رہا ہے۔ میں اپنی امت میں سے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ ہما پہاڑی جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے اللہ کو برباد کر دے گا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ بتائیں وہ کون ہے؟ کہا تم میں سے ہے، مسلمان ہے، یاخذون من اللیل کما تاخذون، میرے صحابہ ایسے تہجد گزار ہوں گے جیسے تم تہجد گزار ہو، تمہاری طرح تہجد گزار ہوں گے۔ پریشانی اور بڑھ گئی، تہامہ پہاڑی جتنی نیکیاں لے کے آنے اور یہ تہجد گزار، اللہ کی نیکیاں برباد کیوں کرے گا؟ کہ لوگوں کے سامنے بڑے نیک ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ مَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، سامنے ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ملتے ہیں، پیار کرتے ہیں، الگ ہوتے ہیں تو اس کو گالیاں بھی دیتا ہے، اس کی غیبت بھی کرتا ہے، یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا ہے۔ کہا جب الگ ہوتے ہیں تو اللہ کی حرام شدہ چیزوں کو پامال کرتے ہیں، اللہ کریم ان کے خلوت کے گناہوں کی وجہ سے ان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ عبادت گزار وہ ہے جس نے اپنی نیکیاں بچا لی۔ ایک بندے دن بھر میں 1 کروڑ نیکی کی اور اس کے بعد مغرب کے وقت شام کے وقت لوگوں کے ساتھ بیٹھا، کسی کی چیخ چگلی کی، کسی کی غیبت کی، کسی پر بہتان لگایا، اور اپنی کروڑ نیکیاں میں سے اس کے پاس اگر 5,000 رہ جائیں اور ایک بندہ بیچارہ سمپل سا تھا، اس نے 20,000 نیکیاں کی اور اس نے ان کو محفوظ کیا، تو 1 کروڑ نیکی کر کے برباد کر کے 5,000 والا یہ عبادت گزار ہے کہ جس بیچارے نے کی ہی 20,000 تھی اور بچا لی، وہ عبادت گزار ہے۔ یقیناً وہ عبادت گزار ہے جس نے نیکیاں بچا لی۔ نیکیوں میں پاس ہے یہ بندہ، نماز روزے زکات میں، پر اتنے میں آئے گا اس نے اس کو گالی دی، اس کو مارا، قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا، اس کو گالی دی تھی، اس پر تہمت لگائی تھی، اس کا مال کھا گیا تھا، وہ آ جائیں گے یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی۔ اور اللہ کی شان یہ ہے جب اس کا حساب کتاب شروع ہوگا تو آپ کو پتہ نہیں کہ کس موقع پر اس نے آپ کو گالی دی تھی، پر سکرین لگے گی، آپ کے نام کے ساتھ مینشن ہوگا کہ آپ بھی اس بندے سے اپنے حساب پورا کر سکتے ہیں۔ وہ بھی آ جائے گا، یاد ہے اس نے تو مجھے بھی گالی دی تھی، یاد ہے اس نے تو مجھے بھی مارا تھا، یاد ہے اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی۔ اللہ فرمائیں گے آج یا 2 طرح کے تمہیں اختیار ہے، یا تو اس کی نیکیاں لے جاؤ یا اپنے گناہوں کا وزن کم کرنے کے لیے اپنے گناہ اس کے سر ڈال دو۔ وہ کہے گا یا اللہ اس کی نیکیاں لے کے جا رہی ہیں، اس کے سامنے اس کی نیکیوں کی دولت وہ لوٹ کے لے جائے گا اور یہ کنگال ہو کے رہ جائے گا۔ اگلا ہے یا اللہ سے مجھے مارا تھا تو بھی نیکیاں لے جا، یا اللہ سے مجھ پر تہمت لگ گئی تو بھی نیکیاں لے جا، اس کی نیکیاں لوگ لے گئے،
یا اللہ اس نے مجھے بھی مارا تھا، اب اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، تمہیں ہم اختیار دیتے ہیں، تم اپنی غلطیاں کام کر کے اس کے ساتھ ڈال دو۔ وہ ان گنت نیکیاں لے کے آنے والا لوگوں کے گناہ اپنے ساتھ لے کر جہنم کی وادی میں جا کے رہے گا۔ یہ مفلس ہے جس کے ذہن میں میں بڑی نیکیاں کی، میں نے میرا تو تجوری بڑی نیکیوں کی، اور جا کے دیکھتا ہے تو تجوری خالی ہو چکی ہوتی ہے۔ کہا یہ میری امت کا مفلس ہے۔ بھائیوں یہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور آپ نے فرمایا اکثر لوگ اس جہنم میں اس زبان کی وجہ سے اونٹے منہ کر کے گرائے جائیں گے۔ بڑی لمبی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میں تمہیں کلمے کی اہمیت بتائی، اس روایت میں نماز کی بات بیان کی، زکات کی بیان کی، اور امر بالمعروف کی بات سب کرنے کے بعد کہا الا اخبرک بما لا ذلک کلہ، اے معاذ کیا میں تمہیں ساری نیکیوں کا نچوڑ نہ میں بتا دوں، خلاصہ نہ بتا دوں؟ کہا یا رسول اللہ بتائیں۔ کہا امسک علیک ھذا، اس زبان پر کنٹرول کر لے، نماز روزے سے، شہادت سے، توحید سے، رسالت سے، ان تمام چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے اگر تو سمجھتا ہے سب سے بڑی کوئی تیرے پاس چیز ہے تو اس زبان پر کنٹرول کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بڑی فضا ہو گئی ہے، غیبت کسی مجلس، کوئی مجلس ایسی نہیں ہے جس میں ہم کسی نہ کسی بیچارے کی غیبت نہ کرتے ہوں۔ ہماری وہ مجلس کامیاب ہوتی نہیں جس میں کسی نہ کسی کا گوشت نہ کھایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی تشریف فرماتے وہ اٹھ کے چلا گیا، دوسرے صحابی نے فواقع رجل من بعدہ، اس کے اٹھ جانے کے بعد دوسرے صحابی نے اس کے بارے میں تبصرہ شروع کیا، یہ ایسا ہی ایسا ہے ایسا ہے۔ اللہ اکبر۔ غایۃ المرام میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے المعجم الکبیر طبرانی کے حوالے سے اس روایت کو بیان کیا۔ وہ صحابی اٹھ کے گیا، دوسرے اس کے بارے میں صحابی نے تبصرہ کیا، تو آپ نے کہا قم فتخلل، چل اٹھ اور جا کے اپنے دانتوں سے گوشت نکال کے آ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ما اکلت لحما ومما اتخلل، پیارے پیغمبر میں نے تو گوشت کھایا نہیں تو گوشت نکالوں کیسے؟ فرمایا بل اکلت لحم اخیک، ابھی جو تو نے اپنے اس مسلمان بھائی کے بارے میں تبصرہ کیا ہے یہ غیبت ہے، اور تو نے اس کا گوشت کھایا ہے، جا کے دانت صاف کر دیا۔ محدثین کہتے ہیں حقیقتاً اس نے گوشت لوچا نہیں تھا، آپ نے حقیقی چیز کو مانوی طور پر ایسا بیان کیا ہے جیسے واقعی اس نے گوشت کھایا ہو۔ اچھا کتنی کی بات پر کتنا گناہ ہوتا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے الصحیحہ میں امام خرائطی کی کتاب مساوی الاخلاق کے مجموعے میں سے ایک روایت بیان کی ہے، سند اس کی حسن ہے، صحیحہ میں موجود ہے۔ صحابہ کا طریقہ ہوتا تھا جب وہ نکلتے جنگ میں، سفر میں، تو اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی خادم لے لیتے تھے جو ان کی سواری پر سامان اتار کا کھانا تیار کرتا۔ ایک سفر میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے دونوں نے مل کر ایک خادم لے لیا کہ ہم دونوں مل کر اس کو اجرت دیں گے، یہ ہمارا کام کرے گا، سواری سے سامان نیچے اتارے گا، اوپر رکھے گا، کھانا تیار کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر جاری تھا، کسی جگہ جا کے پڑاؤ کیا تو صحابہ آرام کرنے لگ گئے، ابو بکر و عمر بھی آرام کرنے لگ گئے۔ تو خادم کا کام تو یہ تھا کہ وہ پیسے بھی اس نے اسی چیز کے لینے تھے کہ وہ اب کھانا تیار کرتا، اور جو جس کام کے لیے ان کو مزدوری کے طور پر لیا گیا تھا وہ کام پورا کرتا، مگر وہ بھی انسان تو اس نے کہا تھوڑی دیر سوتا ہوں تو اس کے بعد بیدار ہو گیا۔ وہ الارم تو تھا نہیں کہ الارم لگا کے سو جاتا، انسان تھا، سویا رہا۔ ابو بکر و عمر بیدار ہوئے تو دیکھا کہ وہ بندہ سویا ہوا ہے اور کھانا وغیرہ کوئی نہیں تیار کیا۔ فقال احدهما ان نومه لا يوائم نوم بیته، ابو بکر نے حضرت عمر سے یا حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا دیکھو سویا ایسے ہے جس طرح گھر میں سویا جاتا ہے۔ اتنی بات کی ان نومه لا يوائم نوم بیته، ایک روایت میں ہے ان نومه لا يوائم نوم نبیہ، یہ ایسے سویا ہے جیسے اس کا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتا ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر جب سو جاتے تھے تو صحابہ آپ کو بیدار نہیں کرتے تھے کہ شاید خواب میں آپ کو چیز دیکھ رہے ہو، وہی نازل ہو رہی اور ہم بیدار نہ کر دیں، وہ اٹھایا نہیں کرتے تھے۔
یہ سویا ایسے ہے جس طرح گھر میں سویا جاتا ہے. پھر اس کو پیارے پیغمبر نے جملہ سن لیا, پھر اس کو بیدار کیا, بھائی اللہ کے بندے تو نے کھانا تیار نہیں کیا, اب اس طرح کر کہ جا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خیمہ لگایا ہوا ہے ان سے جا کر ہمارے لیے سالن لے کے آ. الصحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ کی اس کی اور طرق بھی بیان کی ہے. وہ بندہ گیا اور اس نے کہا ابو بکر عمر آپ کو سلام پیش کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے سالن دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا جا کے ابو بکر عمر کو بتا دو قدے تدما, وہ دونوں تو سالن کھا چکے. خادم واپس آیا, آ کے بتایا ابو بکر عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں فرما رہے کہ آپ دونوں نے سالن کھا لیا ہے. ففزعا, ابو بکر عمر گھبرا گئے, پریشان ہو گئے. بات یہ بھی سچ ہے کہ ہم نے سالن کو نہیں کھایا, اور اللہ کے نبی بھی سچ ہی بیان کرتے ہیں. پریشان ہو کر اللہ کے نبی کے پاس آ گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے تو کوئی سالن نہیں کھایا. فرمایا والذی نفس محمد بیدہ انی لا ارى لحمہ بین الیابکما, قسم اس ذات کی جس کا ہاتھ میں میری جان ہے, جس بندے کے بارے میں تم نے جملہ بولا تھا سویا ایسے ہے جس طرح گھر میں سویا جاتا ہے, قسم اللہ کی اس بندے کا گوشت تمہارے سامنے والے دانتوں میں پھنسا ہوا دیکھ رہا ہوں. کیا کہا ہے ایسے سویا جس طرح گھر میں سوتا ہے. ہم بھی اپنے نوکروں کے بارے میں جو ملازم ان کے بارے میں تبصرے کرتے ہیں, یہ ہے ہی الو کا پٹھا, یہ آتا ہی ایسا ہے, یہ حرام زادہ ہے, حرام خور, بولتے نہیں جملے, اور اس کو کبھی گناہ بھی نہیں سمجھا. اتنا جملہ بولا کہ دیکھو سویا ایسا جس کا گھر میں سویا. اس کو محدثین نے غیبت کے باب میں اس لیے بیان کیا ہے کہ جو سویا ہوا تھا وہ ایسے جیسے غائب ہے, اس کو پتہ نہیں میرے بارے میں کون. غیبت کو غیبت اس لیے کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں تبصرہ ہوتا ہے وہ وہاں موجود نہیں ہوتا, تو سویا ہوا بندہ بھی ایسے تھا جس طرح موجود نہیں ہے. ابو بکر عمر پریشان ہو گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہم کیا تبصرہ کرتے ہیں, ان کو تنخواہ نہیں دیتے, ان کو یہ نہیں کرتے, ان کو یہ سہولت دیتے, کوئی تبصرہ نہیں کیا. کہنے لگے یا رسول اللہ استغفر لنا, یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے, آپ اللہ سے ہمارے لیے دعائیں بخشش کریں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے, ہم سے غلطی ہو گئی. آپ نے فرمایا فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمَا أَخُوكُمَا, ابو بکر عمر تم مجھے کہتے ہو, قسم اللہ کی اس مسئلے میں تمہارے لیے کوئی دعائیں بخشش کر سکتا ہے, معافی کی طلبگاری اللہ سے کر سکتا ہے, تو تمہارا وہ بھائی جس کے بارے میں تم نے یہ بات کی ہے وہ تمہارے دعائیں مفت کرے تو کرے, اس مسئلے میں میں تمہارے لیے دعائیں مفت نہیں کروں گا. اب سمجھ آئی ابو بکر تم اپنے زبان کو کھینچ رہے تھے, لا شعوری میں غلطی ہوئی, اس کے لیے اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں. ہماری ہر مجلس میں بھائی غیبت کیا ہے, ذکر کا اخا کا بما یکرہ, اپنے بھائی کا کسی ایسے انداز میں ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرے, اس کی کوئی چیز اس کے متعلق ہے جس کو سننا پسند نہیں کرتا, غیبت ہے. آپ اس بندے کی شخصیت کے بارے میں بات کریں, اس کی ناک ایسی ہے, اس کے کان ایسے ہیں, اس کے بال ایسے ہیں, آپ اس کے لباس کے بارے میں بات کریں, آپ اس کی گاڑی کے بارے میں بات کریں, اس کے گھر بیوی بچوں کے بارے میں بات کریں, یہ ساری چیزیں غیبت میں شمار ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں یہ باتوں میں اس کے منہ پر نہیں کر سکتا ہوں, تیرے منہ پر کرنے سے غیبت ختم نہیں ہوگی. حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ فرمایا کرتے ہیں, محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں قسم اللہ کی اگر میں نے کسی کی غیبت کرنی ہوتی نا تو میری ماں زیادہ حقدار ہے کہ میں اس کی غیبت کروں. اگر میں نے کسی کی غیبت کرنی ہے تو میں اپنی ماں کی غیبت کرتا کہ میری نیکیوں کی سب سے زیادہ حقدار میری ماں ہے. میری نیکیاں کسی کو چلی جائیں, پتا چلا کسی بندے نے میرے بارے میں غیبت کی ہے, ابن سیرین رحمہ اللہ کو پتا چلا, نماز فجر کے بعد اس کے گھر گیا, دروازہ بجایا, اس کو کھجوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا, کہا یہ کیا ہے, کہا مجھے پتا چلا رات تو نے میری غیبت کی, بہت ساری تیری نیکیاں میرے پاس آ گئی ہیں, میں نے سوچا تیرا شکریہ ادا کر دوں تو اس لیے لے کے آیا. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مَقْتَبْتُ أَحَدًا مُنْذُ سُمِعْتُ أَنَّ الْغِيبَةَ حَرَامٌ. امام بخاری ایسے امام بھی بن گئے, قرآن پاک کے بعد جس کی احادیث کو اللہ کریم نے درجہ دیا ایسے نہیں بن گئے امام بخاری. کہتے ہیں قسم اللہ کی جب سے پتا چلا نا کہ غیبت حرام ہے, ایک شخص کی غیبت نہیں کی.
حاجی صاحب آپ کی نیکیاں وہ لے لے گا جس نے اپنی غیبت کی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس بندے نے کسی مومن کی غیبت کی، دنیا میں غیبت کی اور اس کی عزت کو پامال کیا، ایک وقت ہوگا جب وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا حقدار ہوگا، اللہ کریم اس بندے کی مدد بھی نہیں کرے گا. دنیا میں عذاب ہے. آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی غیبت شروع ہوئی ہے، آپ اس کو روکتے بھائی جان یار کوئی ذکر کریں، چھوڑ دے اس کو، یہ غیبت حرام ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من حما مؤمنا بمنافق، جس نے مومن کا دفاع کیا منافق سے. سب نے کہا اے من منافق اے من مختاب، غیبت کرنے والے سے جس نے کسی مسلمان کا دفاع کیا. راوی کہتا ہے میرا خیال ہے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا بعث اللہ له ملکا یوم القیامت یحمی عن وجه النار. مجھے میرا خیال ہے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جس بندے نے کسی مومن کا منافق سے دفاع کرتے اس کی عزت کا تحفظ کیا، قیامت کا دن ہوگا کسی وجہ سے اگر اس کے چہرے کی طرف آگ جائے گی بھی، اللہ فرشتہ مقرر کر کے اس کے چہرے سے آگ کو دور کر دے گا. اگر غیبت کرتے رہے تو یہی غیبت عذاب قبر کا سبب بھی. امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے باب عذاب القبر من الغیبہ. روایت ہے نمیمہ چغلی والی. میں سمجھتا ہوں یہ ان کا طریقہ ہے، ان کی منہج پر وہ روایتیں ان کی شرطوں پر. وگرنہ الادب المفرد میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو بیان کیا، اور ابن ماجہ میں بھی یہ روایت آتی ہے کہ جو دو لوگ جن کو عذاب ہو رہا تھا، کہا یہ پیشاب سے نہیں بہتا، اور دوسرے کے بارے میں کہا وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَغْتَابُ النَّاسِ، یہ دوسرا بندہ وہ ہے جو لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا. اللہ نے غیبت کی وجہ سے اس بندے کو عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے. کوئی ساتھ نہیں دے گا. وہ مجلس لگاتے تھے، وہ کوئی قبر میں آپ کے ساتھ نہیں، آپ کو اکیلے ساتھ دینا ہوگا. عذاب قبر ہے اس بندے کو جو غیبت کرنے والا ہے. اللہ کے فرماتے جب مجھے معراج کروائے گی نا، مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخرجون بها وجوههم وصدورهم. اللہ کے فرماتے جب مجھے معراج کروائے گی تو میں نے لوگوں کو دیکھا، کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے پیتل کے ناخن ہیں، وہ پیتل کے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کو بھی نوچ رہے ہیں اور اپنے سینوں کو بھی نوچ رہے ہیں. میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ ہیں الذین کانوا یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضهم. یہ وہ بدبخت ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی عزتوں کے پیچھے چلا کرتے تھے، ان کی عزتوں کے پیچھے پڑ جاتے تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کسی مومن کے عیب کے پیچھے پڑ گیا نا، اللہ کریم اس بندے کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا، اور اگر وہ اپنے گھر میں گھس کر بھی بیٹھ گیا اللہ اس کو وہاں بیٹھے بیٹھے رسوا کر دے گا. اتنا بڑا جرم ہے اور ہمارے فیشن بن گیا. اچھا میں کسی کی غیبت کرنا چاہتا ہوں نا تو میں غیبت کا طریقہ ہے کہ تو یار آپ کو پتہ ہے فلاں بندے کے ساتھ یہ مسئلہ بن گیا ہے، دعا کرو اللہ کریم اس کا مسئلہ حل کرے. دعا کرانا مقصود نہیں ہوتا، اصل غیبت کرنا وہ اس کی برائی بیان کرنا ہوتا. لیکن میں دعا کے انداز میں یوں بیان کرتا ہوں، اللہ بندہ کہتا ہے شاید میں دعا کروا رہا ہوں، اللہ کہ میں اپنی اندر کی جلن ان کو بتا رہا ہوں. بتانا مقصود ہے اس پر کیس ہو گیا، وہ رشوت میں پکڑا گیا، اپنا مسئلہ ہو گیا، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو چھڑا دے. دعا کروانا مقصود نہیں ہوتا، غیبت کرنا مقصود ہوتا ہے. اس سے ایک سٹیپ اور چلے جائے تو اس سے بڑا جرم ہے چغلی. پیارے فرماتے دنیا میں بدترین لوگ وہ ہیں المشاؤون بالنمیمہ المفرقون بین الاحبہ، جو لوگوں میں چغلیاں کرتے ہیں اور محبوبوں کے درمیان جدائیاں ڈال دیتے ہیں. لیس منا من خب امرأة علی زوجہا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے جو کسی کی بیوی کو اس کے خاوند کے خلاف ہاتھ بڑھاتا ہے. مائیں بھی بھڑکا دیتی ہیں، بھابیاں بھی بھڑکا دیتی ہیں، بڑی بہن بھی بھڑکا دیتی ہے نا خاوند ایسا اسے یہ کیا اس نے یہ کیا. کہ وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ سارے چغلی کے زمرے میں آتا ہے. لڑانا چغلی میں، غیبت اور چغلی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ غیبت میں کسی کی برائی بیان کرنا اس کی عدم موجودگی میں، اس پہ لڑانا کو مقصود نہیں ہوتا. چغلی میں لڑانا مقصود ہوتا ہے، چاہے سامنے تیرے بارے میں سے یہ کہا ہے تب بھی چغلی ہے.
کسی کی عدم موجودگی میں کرنا یا اس کی موجودگی میں، اس میں لڑانا مقصود ہوتا ہے۔ عذاب قبر بھی اس سے ہوتا ہے۔ لا يدخل الجنت نمام وفی روایت قطات، ایسا بندہ اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا جو چغل خور ہے۔ مسلمانوں کو لڑائے، تیرے بارے میں اسے یہ بات کی، بھائی یہ جائز نہیں ہے، کی بھی ہے تو آپ مسلمانوں کے لیے، جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے نا، کہا دو لوگوں کو صلح کروانے کے لیے جھوٹ اگر بول دے، اللہ کریم اس کو جھوٹ نہیں، اس کو ثواب کے طور پر لکھ دے گا۔ اور وہ سچ جو لوگوں میں لڑائی پیدا کرے، جدائی پیدا کرے، وہ سچ بھی حرام ہے اور نمیمہ بن جاتا ہے، چغلی بن جاتی ہے۔ کہا اللہ کی جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا جو چغل خور ہے۔ آج ہر مجلس یا غیبت سے بری ہے یا نمیمہ سے، چغل خوری سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کسی مسئلے میں ناراض ہو گئی حضرت صفیہ سے، کہا ان کا چھوٹا تھا، تو پیارے پیغمبر نے سمجھانے کی کوشش کی، عائشہ یہ تو کیا کر لیا ہے، تیری سونکن اور صفیہ کے بارے میں۔ تو وہ چونکہ غصے میں تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ حسبک من صفیہ کذا و کذا، وہ چھوٹی سی، اتنی سی چھوٹے قد والی اتنی سی صفیہ آپ کا کافی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مسجت بماء البحر، اے عائشہ تو نے ایک ایسا جملہ بولا، لقد قلت کلمۃ لو مسجت بماء البحر، اتنی ظاہری بات تو نے کر دی، اگر تیری یہ بات سمندر میں ملا بھی جائے تو سارے سمندر کو زہریلا کر کے رکھ دے۔ اتنی سی صفیہ، کتنا بڑا جملہ ہمارے مجلس میں یا معاشرے میں۔ اور دیکھو کوڈو آ گیا، اور دیکھو وہ عالم چنا آ گیا، اور دیکھو وہ پیٹو آ گیا، یہ سارے اسی فریق کے جملے ہیں، حرام ہے۔ کہا عائشہ اتنی ظاہری بات تو نے کہی ہے، لقد قلت کلمۃ لو مسجت بماء البحر لمزجته، اتنا ظاہرہ کو جملہ بولا ہے، اگر سمندر میں ملا دیا جائے تو سارے سمندر کو ظاہرہ کر کے رکھ دے۔ ایک گلاس نہیں، جگ نہیں، نہر ندی کھالا نہیں، دریا نہیں، سمندر میں ملا دیا جائے، اس سے بڑے بڑے ظاہرے ٹکڑے ہم بولتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کے بارے میں باتیں کرنا، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ سنن ترمذی میں روایت آتی ہے، اس کی سند کمزور ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح و ترغیب میں اور بہت سے روایتیں بیان کی اور اس کی دور کے بعد اس کو صحیح قرار دیا۔ ایک صحابی فوت ہوئے، صحابی کے فوت ہونے کے بعد ایک صحابی نے کہا آپ شہید الجنت، آپ شہید الجنت، تمہیں جنت مبارک ہو، تمہیں جنت مبارک ہو۔ صحابی کو صحابی جنتی قرار دے، تجھے جنت مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا اولا تدری لعلہ تکلم بما لا یعنی، اللہ کے بندے تو نے اس کو جنتی کیسے قرار دے دیا؟ ہو سکتا ہے کبھی اس نے وہ جملہ بولا ہو جو اس کے متعلق نہ ہو۔ ہمارے ہاں متعلق نہیں ہوتا جملہ، میرے متعلق نہیں ہوتا، بات کسی اور کی ہے، میں درمیان میں خام خواہ چغلی غیبت کوئی نہ کوئی ماحول بنا دیتا ہوں۔ کہا تو اس کو جنتی قرار دے رہا ہے، ہو سکتا ہے اس نے کبھی وہ بات کی ہو جو اس کے متعلق نہ ہو، اور اگلی بات کی، اور ہو سکتا ہے اس کو خرچ کرنا چاہیے، وہاں اس نے بخل کیا ہو۔ یہ دو وجہ بتا کے آپ نے کہا تو کیسے اس کو جنتی قرار دے رہا ہے؟ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے من قال فی مؤمن ما ليس فيه اسكنه الله في رتقة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج، جس نے کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہہ دی جو اس میں موجود نہیں ہے، تہمت تو بڑی بات ہے نا۔ من قال فی مؤمن ما ليس فيه، اس نے یوں کہا ہے، اس نے یوں کیا ہے، کہ جس نے کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہہ دی جو اس میں موجود نہیں ہے، اسکنہ اللہ فی رتقۃ الخبال، قیامت کا دن ہوگا جہنمیوں کا گندا خون، سیاہ خون، پیپ پس جہاں ان کا گندا خون جمع ہو رہا ہوگا، اللہ کریم اس بندے کا ٹھکانہ وہاں بنا دے۔ گندے خون میں، گندی پیپ میں ہوتے کھا رہا ہوگا کون؟ میں مسلمانوں کے بارے میں نازیبا باتیں کرتا رہا، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کیا،
تہمت لگائی کسی پر یا وہ بات اس نے نہیں کی وہ کہہ دیا. کہا جہنمیوں کے گندے خون میں اس کی جگہ بنائی جائے گی, وہاں یہ غوطے کھائے گا حتی یخرج مما قال, یہاں تک کہ آپ نے کہے اس رات مختلے ولیس بخارج, اس نے گناہ ایسا کیا ہے کہ نکل ہی نہیں سکے. آج ہمارے معاشرے میں امن و سکون کیوں نہیں ہے؟ مسائل کیوں بنے ہوئے ہیں؟ یہ معاشرتی برائیاں ہمارے علاقوں میں, گھروں میں, محلوں میں, فیملیوں میں کثرت سے موجود ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. کیا قریب ہے کہ اللہ تمہیں 4 پیسے دے دیں, خاندان میں آپ کو اللہ نے کسی اچھی پوسٹ پر کر دیا, آپ کی ریپیوٹ بہت معاشرے میں اچھی ہے, خاندان آپ کی عزت کرتا ہے پیسے کی وجہ سے, دولت کی وجہ سے, تعلیم کی وجہ سے. کہا اللہ کہتے ہیں کہ قریب ہے کہ اللہ تمہیں ذرا حکومت دے دے, چودراہٹ دے دے, تو تم زمین میں فساد مچاتے پھرو اور تقطعوا ارحامکم, اور رشتہ داریاں توڑتے پھرو. اور ایسے ہی ہوتا ہے جس کے پاس خاندان میں 4 پیسے, اللہ کی قسم میں نے کہا یار ان لوگوں کی صلح کروا دو, وہ کہتے ہیں صلح تو کرنے کو تیار ہے, فلاں کا ڈر ہے, اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم سے وہ کون ہے جس کے پاس 4 پیسے ہیں. اللہ نے کہا قریب ہے تمہیں اللہ 4 پیسے دے دے, تم زمین میں فساد مچاؤ گے وتقطعوا ارحامکم, اور تم اپنے رشتہ داریاں توڑتے پھرو گے. اولئک الذین لعنهم اللہ, رشتہ داروں میں جو لڑاتا بھی ہے, صلح کراتا ہے, وہاں جانا ہے وہاں نہیں جانا, جو اس طرح کا بندہ ہے اولئک الذین لعنهم اللہ, ایسے انسان لعنتی ہیں, اللہ کی پھٹکار ان لوگوں پر. ہر خاندان میں قبیلے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں, اللہ کہتے ہیں یہ لعنتی ہیں. اولئک الذین لعنهم اللہ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ, اللہ نے ان کو بہرا کر دیا ہے. کوئی ان کے پاس جا کے ریکویسٹ کرتا ہے, منت کی بات کرتا ہے, وہ سنتا نہیں ہے, بہرا ہے. وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ, کوئی اپنا کپڑا اتار کر اس کے قدموں میں رکھتا ہے تو وہ اندھا ہے, اس کو کچھ نظر نہیں آتا میری بہن میرے قدموں میں بیٹھی ہے, ہاتھ جوڑے بیٹھی ہے, نبینا اندھا یہ انسان ہے. یہ وہ ہے جو معاشرے میں لوگوں کو جڑنا نہیں, لوگوں کو جوڑنا نہیں چاہتے, ان کا جڑنا پسند نہیں کرتے. اللہ نے دیا یہ لوگ, اور یہ معاشرے میں ہمارا غیبت, چغلی, بہتان اور اس طرح کی ساری چیزیں کثرت سے موجود ہیں. گھروں میں بے سکونی ہے, وجہ اس کی یہی ہے. اس لیے رسول سے فرمایا من صامت نجات, جو چپ ہو گیا نجات پا گیا, جو چپ رہا وہ نجات پا گیا. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت, جو ایمان اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر, اس کو پتہ قیامت میں کھڑا ہو رہا ہے, حساب لینا ہے, اس بڑی ہستی پر ایمان لائے اور بڑے دن پر اس کا ایمان ہو, اس کا وصف کیا ہے فلیقل خیرا, بول لے تو اچھا بولے, یا پھر کیا کرے اور یصمت, یا پھر خاموش رہے. یعنی مومن کے لیے 2 ہی رائے ہیں, اچھا بولنا یا خاموشی. کیا آج ہمیں یہ چیزیں موجود ہیں کہ اچھا بولے یا خاموش رہے؟ اکثر خطایا ابن آدم فی لسان, آدم کے بیٹے کی اکثر غلطیاں اس کی زبان میں, تو جس نے زبان کو کنٹرول کر لیا وہ کامیاب ہے. تمام نیکیوں کا نچوڑ بتایا اللہ اخبرک بملا ذالک کلہ, ان تمام بڑی بڑی نیکیوں کا خلاصہ کیا ہے؟ زبان پر کنٹرول کرو. امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئک, کامیاب ہونا چاہتے ہو زبان پر کنٹرول کرو, اور تمہارا گھر تمہیں گھیر لے کے اپنے گھر میں رہو, باہر جا کے گفتگو پہ نہ کرو. اور تیسری چیز کیا فرمائی؟ وابکی علی خطیئک, وابکی علی خطیئک, جو غلطیاں ہو گئی ہیں اس پر رونا شروع کرو, تم دنیا میں بھی نجات پا جاؤ گے, آخرت میں بھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی بندہ تم میں ایسی بات کرے جو تم میں موجود نہیں ہے, من عیرک بشیء لم یکن فیک فلا تعیرہ بما تعلم شیئا فیہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہیں اخلاق سکھا دوں, تمہارے بارے میں کوئی ایسی بات کرے جو تم میں موجود نہیں ہے, غلط بات اس نے پھیلا دی. کہا اس کے مقابلے میں تم نے اس کے بارے میں وہ بات بھی نہیں کرنی جو اس میں موجود ہے. اس نے غلط بیانی کی, آپ صحیح بیانی کے طور پر بھی اس بندے کی کوئی بات ہے بیان کر, یہ احسن ترین طریقہ ہے, اور اسی سے سکون ہے, مگر نہ تو بے چینی رہتی, اضطراب رہتا ہے. اللہ کریم ہمیں جن لوگوں کو اللہ نے کامیاب قرار دیا ہے وہ ان اللغو معرضون ہے,
لفظ سے اعراض کرنے والے، زبان پر کنٹرول کرنے والے، ایمان اس کا مضبوط ہے، ایمان اس کا سیدھا ہے، اس کا دل سیدھا ہے، دل اس کا سیدھا ہے، اس کی زبان سیدھی ہے، کامیاب